الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى آله وأصحابه وآل بیتہ اجمعین. میرے عزیز دوستوں اور مسلمان بھائیوں، میں نے آپ بھائیوں کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام مجید فرقان حمید سے ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا تذکرہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ ہے. دنیا کے اندر انسان جو ہے اپنا وقت گزارتا ہے رہتا ہے تو ان میں سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے اخلاق آتے ہیں. اخلاق جو ہے انسان کی آگاہی اور انسان کے جو ہے ان جو ہے چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے جس سے انسان جو ہے صحیح معنوں میں اپنا وقت گزار سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہمارے لیے جو ہے مشعل راہ ہے. ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات جو ہے وہ جو ہے اخلاق کے اوپر ہے. کسی نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو ہے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے آپ نے کیا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کے ہر ورق پر، قرآن کے ہر حرف پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ موجود ہے. مکے کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی وجہ سے لوگوں سے جو ہے ہمدردی اور ایثار کی. اخلاق انسان کو جو ہے بڑے مقام اور مرتبے تک لے جاتے ہیں. اخلاق کی وجہ سے انسان کرسی پہ بیٹھتا ہے، اخلاق کی وجہ سے انسان جو ہے نیچے بیٹھتا ہے، اخلاق کی وجہ سے بڑے مقام مرتبے تک پہنچ جاتا ہے. اور جس کے اخلاق نہیں ہوتے وہی جو ہے اخلاق فرش پہ بھی بٹھاتا ہے، عرش پہ بھی بٹھاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ زندگی جو ہے اخلاق کے اندر جو ہے سب سے اعلیٰ ہے. حتیٰ کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر بھی کہتا کہ اللہ کے رسول اس طرف چلو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل دیتے. یہ اخلاق سے اعلیٰ.
ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ جو ہے یہاں ٹھہرے، میں چند گھڑی میں واپسی آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کے اوپر کافی دیر تک جو ہے کھڑے رہے، اور وہ یہودی جو ہے جا کر بھول گیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کھڑا کر کے آیا ہوں۔ جب اسے یاد آیا تو اس جگہ پر دیکھا تو اللہ کے رسول وہی کھڑے ہیں جہاں پہ چھوڑ کر گئے۔ تو اس یہودی نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ جو ہے یہاں سے گئے نہیں۔ کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں یہی کھڑا ہوں، میں نے جو ہے آپ سے وعدہ کیا کھڑا ہونے کا، اور آپ نے کہا کہ میں آتا ہوں، تو لہٰذا میں نے آپ کا انتظار کیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اور وہ یہودی اس اخلاق کو دیکھ کر جو ہے مسلمان ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے اور اپنی بات کے اوپر جو ہے پکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے اندر جو ہے اتنے اعلیٰ تھے کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار جو ہے کہا، ایک ایسا بہانہ بنایا کہ اللہ کے رسول کی اعلیٰ اخلاق ہے، مجھے جو ہے ضرور ملنے کے لیے آئیں گے۔ تو بیماری کا بہانہ بنایا اور بہت بڑا گڑھا کھودا، اس کے اوپر جو ہے تھوڑے سے کچرے نما سامان ڈال کر جو ہے اس طرح مٹی ڈال دی تاکہ معلوم نہ ہو کہ یہاں کھڈا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کھڈے سے بچ گئے، لیکن ابو جہل سے رہا نہ گیا۔ ابو جہل نے جو ہے فوراً رسول اللہ کو پکڑ کر کھڈے میں ڈالنے کے لیے بھاگے تو خود گر گئے۔ کہتے جس کے لیے کھودا جاتا ہے کھڈا وہ خود ہی گرتا ہے۔ جب ابو جہل کھڈے کے اندر گر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، تو سارے لوگوں نے رسیاں ڈال کر ابو جہل کو نکالنے کی کوشش کی رہی، لیکن وہ نہیں نکلے۔ ابو جہل نے پھر بھی کہا کہ اللہ کے رسول سے کہیں وہی مجھے اس کھڈے سے نکال سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنے دستان مبارک کو نیچے کیا، کہا کہ ابو جہل ہاتھ کو پکڑو۔ ابو جہل نے اپنے ہاتھ کو اوپر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ کر باہر نکال دیا۔ کہا کہ یہ تو کھڈا جو ہے چھوٹا تھا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ تھا۔ حقیقتاً وہ کھڈا بہت بڑا تھا جس سے جو ہے جو رسی لے کر آتے وہ کم پڑ جاتی تھی۔ تو میرے بھائیو دوستو، ابو جہل نے کیا کہا کہ آپ جو ہے جادوگر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، ان اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر بھی ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا، توحید کے اوپر نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حریص رہتے تھے کہ دین اسلام کے اندر جو ہے داخل ہو جائیں۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے مارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور گھر آئے۔ چچا حمزہ کو کسی نے جو ہے خبر کی کہ اللہ کے رسول کو مارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لینے کے لیے حمزہ غصے سے گئے، پکڑ کر جو ہے ابو جہل کو مارا اور ان کا بھی سر زخمی کر کے پھر آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے، چچا بھتیجے
اب تو آپ راضی ہیں کہ میں آپ کے دشمن کو مار کر آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوں کہ تم جو اس کو مار کر آئے ہو, بلکہ میں اس بات کے اوپر راضی ہوں کہ تم کلمہ پڑھ لو. چچا نے جو ہے کلمہ پڑھا, دین اسلام میں داخل ہو گیا, کہا کہ اب میں محمد خوش ہوں. تو میرے بھائیو دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کو مارنے کے اوپر خوش نہیں ہوتے تھے, بلکہ لوگوں کو دین کے اندر داخل ہونے کے لیے اور لوگ دین کے اندر داخل ہو جائیں, اللہ کی وحدانیت اور توحید کے اوپر آ جائیں, اس بات کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں مکے والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. مکے والوں نے بہت ستایا. مکی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی تکلیفوں والی. ان تکالیف کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے کہ لوگ جو ہے دین اسلام میں داخل ہو جائیں, اور اس دین اسلام میں سب سے پہلے نمبر پہ جو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن ہے. ہر نبی کو اللہ نے معجزے عطا فرمایا, ہر نبی کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جو ہے جادوگر کا بہت بڑا رسم و رواج تھا, لوگ جادوگری سیکھتے تھے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی پیغمبر, اسی جو ہے جادوگری کی وجہ سے جو ہے عصا کا معجزہ عطا فرمایا, لاٹھی کا. اس لاٹھی نے جو ہے تمام عصوں کو, تمام چیزوں کو جو ہے بے بس کر دیا, حتیٰ کہ تمام جادوگر بھی بے بس ہو کر اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر دین اسلام میں داخل ہو گئے, کلمہ پڑھ لی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ عطا فرمایا, اس دور کے حساب سے طب میں بہت مشہور تھے. لوگ بڑے بڑے طب تھے, طب کے اندر ماہر تھے. اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ وہ نابینا کے اوپر جو ہے اشارہ کرتے تو اس کی آنکھیں صحیح ہو جاتی. اس وقت برف کی بیماری, داغ دھبے والی بیماری بہت زیادہ تھی. اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے اس کا جو ہے وہ برف ختم ہو جاتا. اور سب سے بڑا معجزہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا, وہ مردے کو کہتے کن فیکون, کن باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا. تو وہ جو ہے مردہ زندہ ہو جاتا. یہ بہت بڑے معجزات تھے. لیکن جو نبی ہوتا ہے اس کا معجزہ اس کے وقت اور اس کے آئین تک ہوتا ہے. جب تک پیغمبر موجود ہے معجزہ موجود ہو. موسیٰ علیہ السلام موجود تھے, موسیٰ علیہ السلام کے معجزات موجود تھے. عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات موجود تھے. حضرت داؤد علیہ السلام جب تک زندہ تھے تو ان کے معجزات موجود تھے. داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تو پرندے رک جاتے تھے, پہاڑوں میں آواز گونجتی تھی, اور ایسی جو ہے آواز جو ہے گونج کر آتی تھی کہ لوگ ساری چیزیں, پرند جن سب جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو سنا کرتے. اور وہ جو ہے لوہے کو اپنے ہاتھوں سے جیسے موڑتے تھے ویسے جو ہے بناتے. تلوار, چاقو, ہر چیز جو ہے ہاتھوں سے بناتے تھے. ان کے سامنے لوہا جو ہے موم بن جاتا. یہ معجزہ تھا. اور جو سب سے بڑا معجزہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ قرآن ہے. قرآن ایسا معجزہ ہے یہ قیامت تک چلے گا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر موجود نہیں، لیکن قرآن مجید آج بھی موجود ہے۔ جس وقت یہ قرآن عمر کی کانوں میں پڑا تھا اس وقت عمر کانپ گئے تھے۔ عمر نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے معمولی کتاب نہیں ہے، مجھے بھی رسول اللہ کے پاس لے چلو، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ قرآن جب جو ہے اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے اس وقت عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار اللہ کے رسول کا قرآن سننے آتے تھے اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، پوچھتے تھے تم کیوں آئے ہو؟ تو سردار کہتا ہے ہم خدا کی لات اور عزا کی قسم قرآن سننے آئے، لیکن کل تم جب مجلس میں کفار سے ملو گے تو بتانا نہیں کہ ہم کیوں آئے۔ اللہ کا قرآن سننے آتے اللہ کے رسول کی زبان سے، اور یہ ایسا قرآن ہے جب اس قرآن کو نازل کیا تو سب سے پہلے پہاڑ، زمین، آسمان، ان چیزوں سے کہا کہ تم اس قرآن کو لے لو۔ تو پہاڑوں نے کہا کہ ہمارے اندر اس کی اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو اپنے اندر محفوظ کر سکے، ہم اس کو اٹھا سکے۔ لیکن اس قرآن پاک کو ایک کمزور انسان یعنی انسان کے حوالے کیا گیا۔ اس نے کہا کہ میں لوں گا، دل سے قرآن مجید کو لا، اور پھر کیا کہا انہ کان ظلوما جہولا، قرآن مجید کو بھی لیا لیکن جاہل بھی ہے۔ اتنی بڑی دولت جس کے بعد موجود ہے اس کے بعد بھی وہ جاہل ہے، قرآن نے خود کہا ہے۔ اس قرآن میں انسان کی حقیقت ساری بتا دی، انسان کے سارے جو چیزیں انسان کے اندر موجود ہے ساری بتائی۔ قرآن نے کہا کہ انسان جو ہے بہت جلد باز ہے، جو کام ایک ہفتے میں ہونے والا ہے وہ کہتا ہے میرے ایک دن میں ہو جائے، اور جو کام جو ہے انسان کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ابھی کے ابھی ہو جائے۔ جلد باز قرآن نے جو ہے انسان کو کہا ہے، جاہل بھی قرآن نے کہا ہے، اور قرآن خود کیا کہتا ہے کہ میں حکیم ہوں، مجھے اللہ نے حکمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ ایسا قرآن ہے جب لوگوں کی دلوں کے اوپر جو ہے پڑھا جاتا ہے تو ان کی دلیں جو ہے روتی ہے۔ آج کہاں ہیں وہ لوگ؟ اس دنیا کے اندر جو ہے ایسے لوگ کہاں ہیں جو قرآن مجید پڑھ کر جو ہے رویا کرتے تھے؟ جو قرآن مجید کے ترجمے کو جانتا ہے وہی قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ قرآن یہ نہیں بلکہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ کے کیا فرمان ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ اللہ رب العزت نے جو ہے سب سے بڑا معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، آج بھی موجود ہے۔ اگر یہی قرآن مجید اگر ایک مجمع کے اندر بٹھا کر جو ہے پڑھا جائے تو یہ سارے لوگوں کو رلا سکتا ہے، قرآن دلوں کو جو ہے چیر سکتا ہے۔ اس قرآن میں اتنی طاقت ہے۔ اللہ نے جو ہے اس قرآن کو معجزہ اس لیے کہا ہے کہ یہ جب بھی پڑھا جاتا ہے تو دلوں کو نرم کر دیتا ہے، موم بنا دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، یہ موم دل کب ہوں گی؟ جب ہمارے دل کے اندر جو ہے قرآن کی عظمت ہوگی، قرآن کی رفعت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے ابھی گزرا ہے، اس میں سیرت طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم لوگوں نے سنی۔ ہم بیان کرنے والے کیا بیان کریں گے؟ انسان کیا بیان کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو خود خدا نے بیان کی۔ اللہ رب العزت نے جس کی سیرت بیان کی ہو اس کی ایک انسان کس انداز کے ساتھ بیان کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں ہے، ایسی جو ہے
زبان کے اندر طاقت اور قوت رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جس انداز میں اللہ نے بیان کی اس میں بیان کر. تو میرے بھائیو دوستو یہ سیرت ہمیں درس دیتی ہے, یہ سیرت جو ہے ہمیں سبق دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی زندگی میں اپنا لو, دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. دنیا میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے. آج دنیا کے اندر ہر انسان پریشان کیوں ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگیوں میں ہیں, سنت کے عمل نہیں ہے. جس کی زندگی میں سنت ہے اس کی زندگی آسان ہے, جس کی زندگی میں سنت رسول نہیں ہے وہ مشکل کے اوپر پڑا ہوا ہے. ظاہری طور پہ انسان دیکھتا ہے کہ میں جو ہے بہت بڑے مقام مرتبے کے اوپر ہوں, لیکن وہ اندرونی جو روحانی ہے حالت کے اندر ہے وہ خالی ہے. خالی ڈبہ اور خالی کھوکھے میں کچھ نہیں ہوتا ہے. جب اس کے اندر کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے تو وزنی ہوتا ہے. جب مٹکا ہوتا ہے نا, مٹکا وہ خالی ہوتا ہے تو آپ اس کو باہر رکھو ہوا کے اندر وہ آواز کرے گا. ہم آج آواز ہی کرنے والے ہیں اس خالی مٹکے کی طرح. ہمارے دلوں کے اندر اور ہماری جو ہے جسم کے جو ہے 8 فٹ کے جسم کے اندر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس لیے ہم پریشان. تو میرے بھائیو دوستو اپنی زندگی کو تبدیل کریں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, توبہ کرے کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو قبول کرتا ہے. توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے.